أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ ہمارا جو سلسلہ تھا دروس، ان دروس مبارکات کا، جن دروس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا اور سمجھا تھا، اور پھر کلمہ توحید اور یہ کلمہ جو اساس ہے اس کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، سیرت پاک کا عملی پہلو، اور ہم یوں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سیرت پاک اور امت کی یا ہماری ذمہ داریاں، اس لیے کہ ہمارے اس وقت جو کمزوریاں ہیں امت میں مجموعی اعتبار سے، ان میں ایک بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو چیزیں، جو نیکیاں مستحب ہیں یا کم از کم سنت ہیں، ان کو ہم نے واجب اور فرض کا درجہ دے رکھا ہے،
اور اس کے مقابلے میں حقوق اللہ اور حقوق العباد جو کہ فرض عین ہیں ان سے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ یہ شیطان کا اور نفس امارہ کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے جب وہ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یعنی وہ چیزیں جن کا استحباب ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ سنت ہے، اب اس کے لیے اتنا اہتمام کرنا اتنا اہتمام کرنا اتنا اہتمام کرنا گویا کہ وہ فرض کے برابر اس کو درجہ دے دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو معاملات ہیں، گھر والوں کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے، لین دین خرید و فروخت تجارت میں جو ہم لین دین وغیرہ جو ہوتا ہے، بازاروں مارکیٹوں میں بینکوں میں دفاتر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں قطعاً، جبکہ علماء نے یہ فرمایا کہ تمام انبیاء کرام کی بعثتوں کا مقصد عدل کے نظام کو قائم کرنا اور تزکیہ نفس تھا، دل کے اندر یہ تقوی پیدا ہو۔ تقوی کا مرکز دل ہے، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، ویشیر الی صدرہ ثلاثا، صحیح مسلم میں یہ حدیث، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اشارہ کیا ادھر، فرمایا تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے۔ تو ہم جو نیکی بھی کرتے ہیں، نماز ہے، تلاوت ہے، حج ہے، عمرہ ہے، نفلی روزے ہیں، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، دعا ہے، استغفار ہے، یہ سب کا سب اس کا اثر دل پہ پڑنا چاہیے کہ دل نرم ہو، دل پہ رقت طاری ہو، آخرت کی فکر زیادہ پیدا ہو، دنیا سے بے رغبتی بڑھے، اور حقیقی جو زندگی ہے اس کی طرف ہماری نگاہ بڑھتی رہے، تب تو اس کا فائدہ ہے۔ لیکن یہ رسمیں اور رواج، اہتمام سے افطاریاں، اہتمام سے سحری، اہتمام سے روزے، اہتمام سے سب سر آنکھوں پہ، ان کی بھی ضرورت ہے۔ ایک ایک نیکی اللہ قبول فرما لے تو بندے کی نجات کا، مغفرت کا سبب بن جاتی ہے، لیکن دوسری طرف ہمیں فرائض اور واجبات کو بھی دیکھنا ہے۔ سیرت پاک کا جو عملی پہلو ہے وہ یہی ہے، اس لیے ہم نے بار بار یہ کہا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور واپس تشریف لائے، ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے اپنی کیفیت کو بیان کیا، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی شخصیت کو 6 جملوں میں پرو دیا، اور وہ سب سے زیادہ جانتی تھیں، اس لیے کہ بیوی سب سے زیادہ شوہر کے بارے میں رازدار اور جاننے والی ہوتی ہے۔ انہوں نے عقیدہ توحید کو اور غار کی عبادت کو، تنہائی والی خلوت کو، تحنث یا اور چیزوں کو بیان نہیں کیا، بلکہ 6 جملوں میں وہ صفات بیان کی جن کا تعلق معاشرے میں ایک دوسرے سے لوگوں کا ہوتا رہتا ہے۔ مہمان نوازی کو بیان کیا، تقر الضیف انکا تقر الضیف وتصدق الحدیث، سچائی کا پیکر ہیں آپ۔ آج آپ دیکھیے سچائی، صدق، امانت، سچائی، سچ بولنا، سچ لکھنا، سچ نشر کرنا۔ سچ بولنے میں ہم کو خسارہ بہت رہا، پر مطمئن ضمیر ہمارا بہت رہا۔ سچ کڑوا ہے، اس کا پھل میٹھا ہے۔ جھوٹ ہمیشہ سے اللہ کی لعنت اور غضب کی زد میں رہتا ہے۔ جس گناہ پر اللہ کی طرف سے لعنت برسے، اس میں عافیت کہاں ہوگی، سلامتی کہاں ہوگی، نجات کہاں ہوگی؟ اب سچائی کو آپ دیکھیے، اور اس کے نیچے سے آپ بھی گزرے، میں بھی گزرتا ہوں، پوری امت کو گزاریے آپ۔ لاکھوں کے مجمع میں رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں، لیکن سچائی کا مرحلہ جب آتا ہے تو ان میں 2-4 ہی آپ کو سچے نظر آئیں گے۔ رونا دھونا بہت آسان ہے،
ثواب کمانا بہت آسان ہے، لیکن دکھتی رگ پہ جب آپ کسی کا ہاتھ پڑتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ارے آپ تو بہت دور ہیں، بہت پیچھے ہیں۔ دین کا مقصد، شریعت کا مقصد، قرآن کا مقصد، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مقصد تھا ہمارے معاشرے میں عدل قائم ہو۔ جمعے کے دوسرے خطبے میں آپ بچپن سے ایک آیت سنتے ہیں، آپ سب کو زبانی یاد ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے بچے کو بڑے کو وہ آیت زبانی یاد ہے۔ اس آیت پر اگر عمل شروع کر دیں، جس آیت کو جمعے کے ہر دوسرے خطبے میں خطیب سناتا ہے نمازیوں کو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ عدل، ہم سچوں کا، دینداروں کا، اللہ سے ڈرنے والوں کا دست و بازو بنتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں، یا ان کا ساتھ دیتے ہیں جن کے بارے میں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں دن دھاڑے وہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، فسق و فجور کا وہ ارتکاب کرتے ہیں، بدماشی اور خون ریزی اور فساد کرتے ہیں، اور ہم پھر بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کے ساتھی بن کر آئے اور ظلم کو ختم کر کے عدل کو قائم کیا۔ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے یہ 6 جملے بیان کیے کہ آپ سچ بولتے ہیں، سچائی کا پیکر ہیں، آپ مہمان نواز ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مصیبت زدگان مظلوم لوگ جہاں کہیں بھی ہوں آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تکسب المعدوم تحمل الکل، آپ جن کا بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں ان کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کو کما کر دینے والا کھلانے والا کوئی نہیں ان کو آپ کما کے کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ 6 یہ باتیں ہیں۔ صلہ رحمی کو لیجئے اور امت کا حال دیکھیے۔ سیرت پاک کا جو عملی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن میں اللہ فرماتا ہے نا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم لوگوں کے لیے اللہ کا جو رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمونہ ہے، اسوہ ہیں۔ آپ کی زندگی امت کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے، لیکن ہماری جو بہت بڑی بنیادی کمزوری یہ ہے کہ ہم چراغاں کرنے میں، قمقمے لگانے میں، جھنڈیاں لگانے میں، جلسے جلوس کرنے میں، سیرت کو منانے میں تو پوری قوم میدان میں نکل آتی ہے، لیکن سیرت وہ چیز ہے، بنیادی نقطہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ ایک ہے سیرت منانا، ایک ہے سیرت اپنانا۔ والدہ بہت سخت بیمار ہیں، والد سخت بیمار ہیں، آخری وقت ہے، وہ کہتے ہیں بیٹے سے، بیٹی سے کہ مجھے پانی پلاؤ۔ بیٹا آتا ہے، بیٹی آتی ہے، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، پیر چومتے ہیں، پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں، پانی نہیں پلاتے، اور کہتے ہیں ابا ہم کو تو آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کے بغیر تو ہم بالکل، اور تھوڑی دیر بعد پھر پریشانی ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ پانی، مجھے 1-2 گھونٹ پانی پلا دو۔ یہ پھر ان کو بوسے پہ بوسہ، پانی نہیں پلاتے۔ ہماری کیفیت تقریباً اس سے ملتی جلتی ہے۔ سیرت خوب مناتے ہیں، خوب محبت سے، عقیدت سے، لیکن جب سیرت پر عمل کرنے کا معاملہ آتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے،
تکبر کرنے والا جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا. قطع رحمی لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنت قاطع. رائی کے برابر دل میں تکبر ہو جنت میں وہ داخل نہیں ہو سکتا. رشتوں کے توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. غیبت، بعض ہمارے وہ ساتھی الکوہل مت لگاؤ، اسپرے مت کرو، اس میں الکوہل کے 1-2 قطرے ہیں. الکوہل کا 1 قطرہ کپڑوں پہ لگانا جائز نہیں ہے، لیکن صبح سے شام تک مسلمانوں کی غیبت کر کے ان کا منو ٹنو گوشت کھانا یہ حلال ہے. ایک قطرہ الکوہل کا وہ نظر آتا ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کا جو گوشت صبح سے شام تک میں اور آپ کھاتے ہیں، خوب رغبت سے کھاتے ہیں، وہ حرام ہم کو نظر نہیں آتا. ارب الربا استطالت عرض اخیک المسلم. الربا نیف و70 درجہ اقلها ان يقع الرجل او المرء على امه. طبرانی میں دوسری احادیث کی کتب میں یہ حدیث ہے. سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں. سب سے کم درجہ یہ کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اور سود کے 70 سے زیادہ درجوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ کسی مسلمان کی بے آبروئی کرو، اس کو بدنام کرو، اس کو رسوا کرو، اس کی غیبت کرو، اس کو تکلیف پہنچاؤ. یہ سود کے 70 درجوں سے کہیں زیادہ سنگین جرم ہے. آج ہمارے علماء کی، دینداروں کی، دنیا داروں کی، سیاستدانوں کی، خاندان والوں کی، برادری والوں کی ہماری بیٹھک، ہمارا حجرہ اور ہمارا ڈرائنگ روم جہاں ہم لوگ بیٹھتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ سوائے غیبت کے، سوائے غیبت کے، سوائے غیبت کے 70 درجوں سے بڑا گناہ صبح سے شام تک ہم کرتے ہیں. ہمیں بالکل احساس تک نہیں ہے کہ ہم تو نیکیاں ساری ہماری ضائع ہو رہی ہیں اور ہو گئیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. ہم تو اپنوں اور پرایوں کو غم دینے والے ہیں. اور جس آقا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے صبح سے شام تک زبان چلتی ہے، وہ تو اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، خطا کار سے درگزر کرنے والا. ہم کسی کی غلطی یا عیب یا برائی کا پتہ تو چل جائے، پھر دیکھیے آپ پورے خاندان میں، محلے میں، شہر میں جب تک ایک ایک آدمی کو بتا کر اس کو رسوا نہیں کرتے، ہمیں کھانا ہضم نہیں ہوتا، نیند نہیں آتی. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا جو کتاب ہدایت تھی وہ ساتھ لایا. وہ فخر عرب زیب محراب و منبر فداہ امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نظم لکھی ہے، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. یہ ہمارے وہ سیاستدان جو ہم ان کو ہمیشہ اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں، اور میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں. ان کے نام علامہ نے کہا کہ ابلیس نے کہا ان سے
لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، برہمنوں کو ادھر لے آؤ، زناریوں کو دیر کوہن سے نکال لو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ یہ امت میں جو مخلص مجاہدین موحدین ہیں وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اطاعت، تذکرہ، ذکر مبارک یہ نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یہ ابلیس کہہ رہا ہے اپنے سیاسی فرزندوں سے۔ افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ افغان بہادر قوم ہے، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو۔ علماء کا جو اس معاشرے میں مقام ہے، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال لو۔ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ام ہمہ اوست، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تعلق جڑ گیا اس کا نام دین ہے، اور اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کا تعلق نہ جڑا تو یہ بو لہبی والا راستہ ہے، ابو لہب والا راستہ ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے 6 جملوں میں سیرت کو بیان کیا۔ تو ایک تو ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ 3 باتوں کا حکم دیتا ہے۔ آج اگر میں اور آپ امت مسلمہ انفرادی اجتماعی طور پر عدل کو سمجھیں، عدل کو نافذ کریں، عدل کو قائم کریں، ظلم ختم ہو جائے گا۔ احسان، ہر مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، چرندے پرندے ہوں، کوئی بھی مخلوق ہو، احسان۔ اور یہ احسان وہ بلند و بالا مقام ہے جو حدیث جبریل میں ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تقوی میں سب سے اعلیٰ مقام احسان ہے، جو سلوک کی منازلیں طے کرتے ہیں اہل اللہ صالحین۔ اور احسان یہ ہے کہ تم جب بھی سوچو، دیکھو، کچھ بولو، کچھ کرو تو یہ اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ نظر کمزور ہے، بصارت ہے، بصیرت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں دوسرا درجہ، تو پہلا درجہ تو خواص کے لیے ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہ بصارت ہے، بصیرت ادھر ہوتی ہے۔ تو دوسرا جو مرحلہ وہ یہ ہے کہ کم از کم ہر مسلمان یہ یقین رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا انی اخاف اللہ کا، اسی لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ،
میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کیوں کسی کی غیبت کروں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کیوں رشوت لوں یا دوں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کیوں دھوکہ دجل فریب کیوں کروں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کیوں ملاوٹ ذخیرہ اندوزی کر کے مسلمانوں کو ستاؤں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو میں امانت میں خیانت کیوں کروں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو جو چیز میرا حق نہیں بنتا وہ میں کیوں لوں؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو میں گناہوں سے دور رہوں۔ جب میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کروں۔ والاحسان، نیکی، ہر انسان، ہر مخلوق کے ساتھ سوچ، مسلمان کی سوچ کے اندر خیر خواہی ہو، خیر خواہی۔ اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ ہم کسی مسلمان کو نیکی والے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کریں، اور اس کے جو گناہ یا بری عادتیں ہیں وہ حکمت، محبت، شفقت، نرمی سے اس سے اجتناب کرنے کی اس کو رغبت دلائیں۔ تم کیا جانو، ہم کیا جانیں، کوئی کیا جانے، کسی وقت کوئی بات آپ نے کسی سے کہہ دی، وہ ایک کبیرہ گناہ سے متعلق، اس آدمی نے اللہ کی توفیق پر اور آپ کی کوشش پر اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ امید تو ہے نا، بلکہ ایمان والوں کو تو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی میری اس ایک نیکی کو ہی قبول فرما لے، میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، حتیٰ کہ کسی مسلمان بھائی سے اچھا چہرہ لے کر ملنا یہ بھی نیکی ہے۔ احسان و ایتاء ذی القربہ، تین باتیں جن کا حکم اللہ نے دیا، جمعے کے ہر دوسرے خطبے میں ہر خطیب پڑھتا ہے۔ عدل، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، حسن سلوک، نیکی، و ایتاء ذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی میں مستقل دروس ہمارے ہو چکے ہیں، صحیح احادیث میں مستقل اس بارے میں بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں اور تمہاری روزی میں برکت ہو، زندگی میں اور روزی میں برکت ہو تو صلہ رحمی کرو۔ آج ہمارے خاندانوں میں چھوٹی چھوٹی بات پر ہم لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، تین باتوں سے اللہ نے منع کیا۔ بے حیائی، جی ہاں یہ وہی بے حیائی ہے۔ کسی زمانے میں ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی، بچپن کا واقعہ ہے میرے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے گھر میں اخبار نہیں آتا؟ اس زمانے میں 40-45 سال پہلے کا غالباً واقعہ، اس زمانے میں جو اخبار چھپتے تھے ان میں سنڈے میگزین میں فلمی صفحہ ہوا کرتا تھا، چینلز نہیں تھے، موبائل نہیں تھے، اور یہ اور مصیبتیں نہیں تھیں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ اخبار میں گھر میں اس لیے نہیں لگوایا اور منگوایا اور رکھا کہ اگر وہ سنڈے ایڈیشن والا وہ پیج، وہ صفحہ اگر مجھ سے ملنے والا کوئی آدمی آئے دیکھے تو میری شرافت مشکوک ہو جائے گی۔ کیا کہا؟ میری شرافت۔ آج حالت یہ ہے کہ چینلز پہ اینکرز ہمارے کھلے عام دانشور اسکالرز پتہ نہیں کیا کچھ، ان کے سامنے لڑکیوں کو بٹھایا جاتا ہے، وہ ان سے، بلکہ علماء دینی مسائل بتانے والے وہ بھی عورتوں کے ساتھ پروگرام کرتے ہیں، بڑی خوشی سے کرتے ہیں۔ آنکھوں کا زنا، آنکھوں کا زنا، ہائے ہائے، بے حیائی ہر دروازے پہ دستک دے رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔
کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، غیرتوں کے جنازے نکل چکے، حیا اور عفت اور پاک دامنی تار تار ہو چکی۔ چینلز پہ آپ دیکھیے کیا پروگرام ہوتے ہیں، 24 گھنٹے بے حیائی بے حیائی بے حیائی بے پردگی، اور جس قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے اس پر زمینی آسمانی دونوں قسم کے عذاب مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حیا، شرم، پردہ، غیرت، حمیت، عفت بالکل۔ اور اللہ نے حکم دیا ینہا عن الفحشاء، بے حیائی سے دور رہو۔ سیرت منانے والوں اور سیرت کے پروگراموں میں عورتوں کو لانے والوں، نعتوں اور میلاد کے نام پر بن سنور کے آنے والوں، اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ام سلمہ اور دوسری ازواج مطہرات میں سے وہ تشریف فرما ہیں، عبداللہ ابن مکتوم آتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اپنی ازواج مطہرات سے کہ آپ اندر چلی جاؤ۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو نابینا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو دیکھتی ہو۔ حیا، اور اسی لیے اسلام نے پردے کا حکم دیا کہ جو کلمہ پڑھنے والی مسلمان عورت ہے اس کی عزت محفوظ رہے، پاک دامنی محفوظ رہے، عفت سے رہے، اور اللہ کی رحمت و برکات کا نزول ہو اس پر۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ سلام ہے ان بچیوں پر اور سلام ہے ان بہنوں اور ماؤں پر جو اس فتنوں بھرے زمانے میں بھی پردہ کرتی ہیں، سلام ہو تم پر۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، ہر وہ کام جو برا ہو، گناہ ہو، جس میں بغاوت ہو، خون ریزی ہو، فساد ہو، اس سے اللہ نے منع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا عملی پہلو وہ ہے اطاعت۔ کام بیکار ہیں سب ان کی محبت کے بغیر، کام بیکار ہیں سب ان کی محبت کے بغیر، اور بیکار محبت ہے اطاعت کے بغیر۔ کیفی خدا نصیب کرے اپنے فضل سے، کیفی خدا نصیب کرے اپنے فضل سے، الفت کے ساتھ ساتھ اطاعت حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع۔ صحیح مسلم میں فرمایا میں قیامت کے دن آدم کی جتنی اولاد ہے سب کا میں سید بنوں گا، سید رہوں گا، سید ہوں یعنی سردار، قائد۔ انا سید ولد آدم، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے شفاعت میں کروں گا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان قیام المدحۃ والثناء علیہ والتعظیم والتوقیر له قیام الدین کلہ، وسقوط ذلك سقوط الدین کلہ۔ الصارم المسلول میں لکھا امام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا، سیرت کو بیان کرنا، مدحت کو بیان کرنا، تعظیم و توقیر کو بیان کرنا، یہ پورے کے پورے دین کو قائم کرنا ہے۔ اور جس گھر سے، خاندان سے، معاشرے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور محبت اور تذکرہ ختم ہو جائے گا تو پورے کا پورا دین ختم ہو جائے گا۔ دین
نام ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے اللہ نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا قرآن میں۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی رضامندی، اللہ سے قرب، اللہ کی محبت، اللہ کا لطف و کرم بغیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے تو فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ من نفسہ وولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ محبت کا یہ اعلیٰ معیار ہے، سب سے زیادہ محبت۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال فی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التورات، تورات میں جو صفت بیان ہوئی، عبداللہ بن عمر اس کو بیان کرتے ہیں کہ تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے محمد عبدی و رسولی سمیتہ المتوکل لیس بفض ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق ولا يدفع بالسیئة السیئة ولكن يعفو ويغفر، وفي رواية ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا۔ اللہ نے نام رکھا متوکل، فرمایا کہ آپ ہمارے بندے اور رسول ہیں، اور وہ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہیں، بازاروں گلی کوچوں میں چیخ و پکار سے دور ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں، اور معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ اس وقت تک آپ کو ہم اٹھائیں گے نہیں، موت نہیں طاری ہوگی، اس وقت تک آپ کا انتقال نہیں ہوگا جب تک یہ ملت، یہ قوم جس کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے، یہ سب کے سب لا الہ الا اللہ کا اعلان نہ کریں۔ اور اللہ نے ان کی برکت سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جن نگاہوں میں نہ بصیرت تھی نہ بصارت تھی، ان کو بصارت ہی نہیں دی، بصیرت بھی دے دی، اور جو کان سننے سے محروم تھے ان کانوں کو سننے کی نعمت سے نوازا، جو دل بند تھے ان دلوں کو دین کے لیے کھول دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت پاک کا عملی پہلو ہر کلمہ پڑھنے والے کو یہ رغبت دیتا ہے، دعوت دیتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے کہ شب و روز اور 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق گزارو، سیرت کو اپناؤ۔ جب اپناؤ گے تو منانا اس میں خود ہی آ جائے گا۔ جب صبح سے شام تک ہر کام کے لیے، ہر بول کے لیے وہ دعائیں پڑھو گے جن دعاؤں کا پڑھنا سنت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوگا۔ یہی سیرت ہے، اور یہی سیرت حقیقی سیرت ہے۔ اور جن کاموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے تھے، امت کو منع کیا، امت اس سے دور رہے، ان سے دور رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔